تھوڑا سا نہیں نیچے بہت اوپر ہو گیا بہت یہ ٹھیک ہے تو صحیح سورہ فاتحہ ٹھیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست ہے آج کی مجلس سے ترہیم برائے ایصال ثواب سیدہ عافیہ رضوی بنت سید لیاقت علی رضوی ان کے لیے اسی خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا بہتر انداز میں عزیزان محترم کل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی مجلس ملکۃ العرب زمانے جاہلیت میں سیدہ طاہرہ کا لقب پانے والی ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ تو کوشش کریں گے ظاہر ہے کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا اس میں تو ہم نے خمسے عشرے پڑھے اس ہستی کی شان میں لیکن کوشش کریں گے کہ یہ آج کی مجلس میں کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں اس عظیم خاتون بلکہ تاریخ بشریت کی عظیم ترین خواتین میں سے ایک خاتون کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں کم از کم عالم اسلام میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس نے اس زمانے میں اس حالت میں اسلام کا ساتھ دیا یعنی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا جب سارا معاشرہ ایک طرف تھا سارے کفار قریش ایک طرف تھے یہ کہنا آسان ہے لیکن اگر اس زمانے میں جائیں آپ زمانے جاہلیت کے زمانے میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک انارکی کا ماحول تھا اچھا ایک پہلے غلط فہمی دور کر دیں ملکۃ العرب آپ کا لقب ہے وہ جو آپ کے القابات ہیں ان میں سے ایک لقب ہے ملکۃ العرب اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کی کوئی بادشاہت تھی آپ پورے عرب کی کوئی ملکہ تھیں یا کوئی بادشاہ ایسا کچھ نہیں کیونکہ ہمارے بعض پڑھنے والے معذرت کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں ہم تو ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بات کہ اس طرح سے پڑھتے ہیں بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں عام مجمع میں کہ جیسے وہ کوئی وہاں کی بادشاہت تھی ان کی جیسے ہوتے ہیں ملکہ بادشاہ اس طرح کے ایسا نہیں تھا بلکہ یہ آپ کا لقب تھا آپ کی عظمت کی وجہ سے کیونکہ اس زمانے میں آپ کی ہمسر کوئی عورت تھی ہی نہیں کوئی خاتون نہیں اس عظمت کی حامل کوئی خاتون تھی نہیں اس معاشرے میں تو عورت کا مقام آپ جانتے ہیں کیا تھا عورت کا مقام یہ تھا کہ اگر زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو اٹھا کے دفن کر دیتے زندہ آج تک مکے میں وہ جگہ موجود ہے بتاتے ہیں میں نے خود بھی دیکھی کہ جہاں پہ وہ بیٹیوں کو لا کے زندہ دفنا دیتے تھے ختم کر دیتے بیٹی پیدا ان کا دفنا ہو ختم بھیڑ بکری سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں تھی خواتین کی کوئی ویلیو وہاں پہ کوئی قدر تھی نہیں کچھ بھی نہیں تھا ایسا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ ان کے بارے میں ایسے اشعار بیہودہ اشعار پڑھے جاتے تھے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کی خواتین کے بارے میں پڑھتے تھے اور لوگ خوش ہوتے تھے کیونکہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی
اس معاشرے میں دیکھیے، اب موازنہ میں نہیں کر رہا، ظاہر ہے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر تو آپ کے برابر تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں نا، اللہ کے بعد وہ عبادت خدا بزرگ تو قصہ مختصر، موازنہ نہیں کر رہا، مقابلہ تو کوئی ہے ہی نہیں، ظاہر ہے کہاں وہ رحمت للعالمین۔ لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ دیکھیے مشیت کا انتظام دیکھیے آپ، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو صادق اور امین کہلوایا نا، اسی معاشرے سے کہلوایا۔ وہ جاہلوں کا معاشرہ، وہ بالکل بت پرستوں کا معاشرہ، مشرکین کا معاشرہ، بدکاریوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ، انارکی یعنی جس کو طوائف الملوکی، قبیلوں میں بٹا ہوا، خونریزیوں میں بٹا ہوا، کوئی حکومت یاد رکھیے گا کہ مکے میں حکومت نام کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں نا، حکومت تھی ہی نہیں، کسی کی بھی حکومت نہیں تھی، حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ بھی وہاں پہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ یہاں کون جائے گا، پہاڑوں کے پاگل ہیں، یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ ایسی پہاڑی لوگ ہیں، چھوڑو ان کے پہ کون جائے گا، وہ بھی حملہ نہیں کرتے تھے ان پہ، پہلے حملے ہوئے بخت نصر وغیرہ کے دور میں، یعنی کوئی حکومت نہیں، ہر قبیلے کا سردار تھا، اس کی اپنی حکومت تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی، قبیلوں کی لڑتے رہتے تھے، ایسا ایک معاشرہ تھا۔ اس معاشرے سے اللہ نے اپنے حبیب کو صادق اور امین کہلوایا، کیونکہ اس معاشرے میں ایسا کوئی دوسرا فرد تھا ہی نہیں ان کے پاس، وہی ہوں گے اچھے بھی لوگ ہوں گے، جناب ابو ذر غفاری بھی اسی معاشرے میں تھے، اور جناب یاسر بھی، شہید جناب یاسر، وہ بھی جناب سمیہ، وہ بھی اس میں اچھے لوگ تھے، ایسا نہیں کہ اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن اس پائے کے کہ پورا معاشرہ ان کو صادق کہے، امین کہے، وہ معاشرہ جو ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، ایک سردار دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ پورا معاشرہ بلا تفریق آپ کو کیا کہتا تھا؟ صادق اور امین، کہ اگر کوئی صادق ہے تو محمد عربی، اگر کوئی امین ہے تو محمد عربی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی ہر بات پہ یقین کرتے تھے اور اپنی ہر قیمتی چیز آپ کے پاس رکھواتے تھے، کسی کے پاس نہیں رکھواتے تھے، آپ کے پاس، اسی لیے امین تھے، آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیے، کیونکہ ہمسر بنانا تھا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو، یہ میں ایمان پر بھی دلیل دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں ہم پہلے خواتین میں پہلے ایمان لیں، بھائی ہمارے یہاں پہلے دوسرے کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کون ایمان پر تھا، کون ایمان پر نہیں تھا، نہ ہمیں جناب ابو طالب کے لیے دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جناب خدیجہ الکبریٰ کے لیے دلیلیں لانے کی ضرورت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے، جن کے سر کبھی، جن کی پیشانیاں کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، بھائی سب کے بت تھے، بتا دو کس بت کے پاس جاتی تھی جناب خدیجہ؟ کبھی گئی نہیں۔ ورقہ بن نوفل، آپ کا چچا زاد بھائی، نوفل چچا تھے نا آپ کے، خویلد کے بھائی تھے نوفل، آپ جانتے ہیں کہ کتنے باایمان شخص تھا، کتابوں کا عالم تھا، اس کے لیے کہہ دیتے ہیں مسیحی تھا۔ اچھا ایک طرف کہیں گے مسیحی عیسائی، دوسری طرف فوراً کہیں گے کہ جب آپ نے خبر دی، خبر بھی دینے مستقبل کی، ان کے لیے قائل ہیں کہ وہ مستقبل کی خبر دیتا تھا، امام مستقبل کی خبر دے دے تو شرک ہو جائے گا۔ عجیب ہے یہ طرز فکر، عجیب ہے کہ ورقہ ابن نوفل کی پیشین کو یہاں خود لکھ رہے ہیں کہ جناب خدیجہ سے مل کے جو فرمایا کہ تمہاری قسمت میں وہ ستارہ اللہ نے، وہ چاند، وہ آفتاب، وہ مہتاب رکھا ہے جو پوری کائنات پر چمکے گا، اور وہ عزت عظمت ہوگی، وہ نبی ہوگا، وہ پیغمبر ہوگا، اور یہ بھی لکھا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اس کی ہم رکابی میں جہاد کرتا، لڑتا اس کی طرف سے، اور شہادت کے درجے پہ فائز ہوتا۔ پھر لکھتے ہیں مسیحی تھے، عیسائی تھے، اللہ کے بندوں ساری خبریں وہ دے رہا ہے خود، اور پھر وہ عیسائی تھا، پھر وہ مسیحی تھا، مکے میں رہ کے مکے میں عیسائی تھے گا بھائی جو ورقہ ابن نوفل، لیکن کیوں؟ صرف ڈی گریڈ کرنے کے لیے، درجہ کم کرنے کے لیے، کیونکہ رشتہ کہاں سے جڑ رہا ہے؟ جناب خدیجہ سے، یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں صرف ہمارے بڑے کافر نہیں تھے، ان کے بھی بڑے کافر تھے، اتنی سی بات ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور مکے میں تھا کون؟ مکے میں کوئی چرچ کا ذکر ہے، کسی گرجا کا ذکر ہے، کسی عیسائی کا ذکر، تو ورقہ ابن نوفل کہاں سے عیسائی ہو گئے؟ تو ورقہ ابن نوفل کتابوں کا عالم تھا، دین ابراہیمی پر تھا، موحد تھے، توحید پرست تھے۔ اس زمانے میں یہ لوگ کیا کہلاتے تھے؟ توحید پرست، دین ابراہیمی کے اصلی پیروکار، ابراہیم کی ذریت، ابراہیم کی ملت، تو سب اپنے آپ کو کہتے تھے قریشی، لیکن توحید پرستوں کا گروہ الگ تھا۔ جیسے اور مثال دے دیں، جیسے جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کہہ دیتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں بڑبڑ کہ وہ بھی پہلے ایمان لانے والی خواتین میں تھیں۔ کیا مطلب ایمان لانے والی خواتین میں تھیں؟ یاد نہیں ہے؟ 30 عام الفیل، ابھی اعلان نہیں ہوا اسلام کو، تو 40
عام الفیل میں کیا ہے نا حضور نے اپنی رسالت کا اعلان، رسول ہیں اعلان نہیں کیا، جب اللہ کا حکم آئے گا تو اعلان کریں گے نا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، اعلان نہیں کیا۔ 30 عام الفیل میں ولادت ہو رہی ہے، کس کی؟ مولا عارفان مولا کائنات کی۔ تو وہ دعا پوری تاریخ میں موجود ہے کہ نہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی، جو آپ نے کعبے کے دیوار سے رکن یمانی جس کو کہتے ہیں وہاں پہ اپنے رحم مبارک کو چسپاں کر کے دعا کی تھی، اور سب سے پہلا اعلان یہی کیا تھا کہ پروردگار اے اس گھر کے رب تو جانتا ہے کہ میں تیری توحید پر ایمان رکھتی ہوں، میں تیری وحدانیت پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے انبیاء پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے ملائکہ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میرے رحم میں کون سا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ وہ ایمان کا اعلان 10 سال پہلے کر رہے ہیں جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم بتوں کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ سب کا تعلق کس سے جڑ رہا ہے؟ علی سے، فاطمہ سے، خدیجہ سے، لہذا جہاں تک ڈیمیج کر سکتے ہو، ڈیگریڈ کر سکتے ہو، درجہ کم کر سکتے ہو، کرتے چلے جاؤ۔ تو جناب خدیجہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ، توحید پرست ہیں، موحد ہیں، آپ کا پورا خاندان موحدین کا خاندان ہے، کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ ہاں خاندان میں جیسے دوسرے افراد، جیسے بنی ہاشم میں ابو لہب نکل گیا تو ملعون ہے، ہمارے لیے بھی ملعون ہے، ابو لہب بھی ملعون ہے، اس کی زوجہ ام جمیلہ بھی ملعونہ، کیونکہ قرآن نے لعنت کی ہے۔ اب مجھے ڈر ہے کہیں ام جمیلہ کے حامی نہ پیدا ہو جائیں کہ خبردار کلمہ پڑھ لیا تھا، FIR کاٹو، انہیں ام جمیلہ کو یہ کہہ دیا لعنتی کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ام جمیلہ کو جانتے نا کون تھی؟ اب اس کا شجرہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آگ لگ جاتی ہے دوسروں کو جب ام جمیلہ کا نام لوگ کچھ کہہ یوں نہیں سکتے کہ قرآن مجید میں اس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے نا، تبت یدا ابی لہب، وہ جو سورہ لہب ہے اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں اس کے لیے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جا کے خود گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے گا ام جمیلہ کس کی بیٹی تھی، اس کا باپ کون تھا، اس کا بھائی کون تھا، اس کا خاندان کیا تھا، سب پتہ چل جائے گا۔ مصیبت ہو گئی، جس کو اٹھا کے دیکھو وہیں کا نکل رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو ہے نا یار، ارے بھیا آج نعرے لگانے والا کون آ گیا اتنا بڑا جوان میری مجلس میں، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کوئی آواز تو آئی مجھے 5 دن میں، یار جیتے رہو بیٹا، ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ موجود ہے نا؟ اب جو بات میں کر رہا تھا، صادق امین، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ماضی پہ، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے صادق امین کہلوایا۔ جسے ہمسر بنانا تھا اسے بھی اسی جاہل قوم سے، اسی جاہل معاشرے سے کہلوایا طاہرہ، اسی جاہل معاشرے سے کہلوایا سیدہ، اسی جاہل معاشرے سے کہلوایا ملکۃ العرب، تاکہ ہمسر کس کا بننا ہے؟ صادق اور امین کا۔ ایک طرف خود لقب لکھ رہے ہو، میرے پاس ہے، میں تو یہاں بھی ساتھ لے کر آتا ہوں ایسی کتابیں جن کا مجھے حوالہ اگر کوئی پوچھے تو دینا پڑ جائے، وہ اپنی کتاب بھی نہیں ہے، انہی کی ہے، کئی بار نام بتا چکا ہوں آپ کو۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں PhD کے ڈاکٹر انصار احمد مدنی، اہل سنت کے، کراچی یونیورسٹی سے کی ہے، اور کوئی 400-450 صفحے کی کتاب ہے، صفحے تعداد تو مجھے نہیں یاد، لیکن کتاب تو ہے میرے پاس، میں کئی لوگوں کو خرید کے ہدیہ بھی کر چکا ہوں، دوسرے لوگوں کو کہ لو بھائی پڑھ لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، تمہارے لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھو کیا جس میں اس نے بحث کی ہے کہ اگر ان کی پہلے شادیاں ہوئی تھی تو طاہرہ لقب کیسے ہوا؟ ڈیمیج کرنے کے لیے، بیوہ تھیں، بیوہ سے شادی کی، 40 سال کی عمر تھی، پہلے سے بچیاں تھیں، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ اس بی بی کے بارے میں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے رسول پر، جس کا صدقہ آج تک مسلمان کھا رہے ہیں، قیامت تک کھاتے رہیں گے اس بی بی کا صدقہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس معاشرے میں اس لیے اللہ نے اس بی بی کو زمانے جاہلیت میں یہ منصب دلوایا کہ بڑے سے بڑا سردار خواہش کرتا تھا، یا آپ لکھتے ہیں کہ خواہش کرتا تھا کہ میری شادی ہو جائے ان سے، یہ میرے ہر ایک کو انکار، عمر کے بارے میں بھی بحث، 40 سال کی تاکہ اور ڈیمیج کیا جائے، کسی کو 6 سال کا بنانا ہے لہذا انہیں 40 سال کا بنانا ضروری ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک ماضی ہے، پہلے ماضی تو دیکھو اس بی بی کا کیا ہے۔ اس بی بی کا ماضی ہے کہ پورا معاشرہ، عرب کا معاشرہ جھکتا ہے اس کے سامنے،
کوئی ایک لفظ زمانے جاہلیت میں نہیں ملے گا کہ معاذ اللہ کسی نے تنقیص کی ہو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی. جرت نہیں تھی کسی کی. اتنی باعظمت خاتون تھی. اللہ نے اتنی عظمت دی تھی جناب خدیجہ کو. کیوں؟ ایک طرف رسول کا ہمسر بنانا تھا، ایک طرف 11 اماموں کے انوار مقدسہ کی امین. امین ہے نا، 11 اماموں کے انوار کی، اور یوں کہوں کہ 12 معصومین کے انوار کی امین. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو ملا لیجئے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. اب آپ خود تصور کیجئے کہ جس رحم مطہرہ کو 12 معصومین کا امین بنانا ہے، اس کی پہلے 3 شادیاں ہو چکی ہوں گی. اور کبھی جب ہم نے 5 مجلسیں پڑھی تھی یہاں یا ایبٹ روڈ میں، تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے نام گنے تھے. آج تک یہ تو لکھتے ہیں کہ شادیاں کی، شوہروں کے نام پہ اتفاق نہیں ہے. کسی نے 3 کچھ اور نام لکھے، کسی نے 3 کچھ اور، کسی نے 3. اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ. آپ کو معلوم ہے 15 یا 16 نام نکالے تو میں نے ایک کے سامنے پیش کیا. میں نے کہا بھائی تو بھی کہہ رہے 3 کی، تو بھی کہہ رہے 3 نام پہ اتفاق، تو کل 16 نام کہاں سے آ گئے؟ صرف اس بات پر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اعلان نہیں کیا شیعہ ہونے کا، لیکن ان کی سمجھ میں آ گیا، خود کہنے کہ واقعی یہ تو بڑا جھوٹ بھرا ہوا ہے، سارا جھوٹ ہی جھوٹ لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا بس چاول میں سے ایک دانہ نکال کے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پوری دیگ کی حقیقت کیا ہے. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. تو اتنی عظیم خاتون کہ اللہ نے اس کے ماضی کو ایسا رکھا کہ تاریخوں نے گواہی دی کہ ماضی میں بھی اس کی خاتون کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ پورا معاشرہ اس کے سامنے جھکتا تھا. اس لیے یہ لقب پڑا تھا ملیکۃ العرب. نہ یہ کہ وہ بادشاہ والا، کیونکہ وہاں تو کوئی نظام تھا، سسٹم نہیں تھا. کیونکہ وہ مجھے زیادہ حیرت اس بات پہ، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے نا، نام نہاد دانشور. تو ایک کلک کسی نے مجھے بھیجی، اس نے تو خط بھی نکال دیا بادشاہوں کے نام. ملکہ کی حیثیت سے اس کو خط لکھا، اس کو خط لکھا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکے جا رہا ہے. حوالے دیا میں نے روم کی لائبریری میں پڑھا. میں نے کون جا کے، آپ جا کے روم کی لائبریری دیکھ رہے ہو کیا؟ اور میرا ہر ایک سے سوال ہوتا ہے کہ روم کی لائبریری میں تجھے یہ مل گیا، روم والے نے تجھے یہ بتا دیا، وہ روم والا شیعہ کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ جس دانشور نے، جس استاد نے، جس پروفیسر نے تجھے بتایا کہ بھئی یہ کلام ہے، یہ خط ہے، تو وہ پہلے تو وہ مسلمان ہو جاتا نا پڑھ کے، وہ کیوں نہیں ہو گیا؟ جیسے وہ اور بھی نہج البلاغہ وغیرہ کے بارے میں بھی ذاکر ہو سکتے. اس سے کیا ہوتا ہے، جب غلط بیانی کرو گے تو سچ بھی مشکوک ہو جائے گا نا. جب آپ کا ایک جھوٹ ثابت ہو گیا دوسروں پہ تو کہیں گے بھئی سبھی جھوٹ ہوگا ان کا، تو کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے. یہ لقب اس لیے ملا کہ ملکۃ العرب کے آپ جتنی عظمت کی کوئی خاتون تھی ہی نہیں اس عالم میں. یثرب سے لے کے یعنی پورا حجاز جو کہلاتا تھا، حجاز جس میں یثرب بھی شام، مدینہ بھی شامل اور مکہ بھی شامل اور دوسرے طائف وغیرہ سب شامل ہو جاتے تھے علاقے، اس پوری سرزمین کو حجاز ہی اس کا نام ہے. یاد رکھیے گا آج بھی یہ حجاز ہے، یہ سعودیوں کے باپ کی نہیں ہے جو وہ تو انہوں نے خود نام رکھے تھا سعودی عرب. سعودی عرب کہاں سے آ گیا؟ ان کے باپ کا ہے. ویسے ہر چیز شرک بدعت ہے، اس پہ مولوی آ کے پھنس جاتا ہے، کہتا ہے سعودی عرب کا احترام کیجئے. ہم نے کہا حجاز کا احترام کرتے ہیں، سعودیوں کے عرب کا احترام نہیں کرتے ہم. صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. سعودی عرب کہاں سے آ گیا؟ اور وہ بھی اسلام. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی اس کو اسلامی ملک نہیں کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں المملکۃ السعودیۃ العربیہ. پڑھ لیجیے گا یہی نام ہے. یہاں والے بزیدے کہ نہیں اسلامی. وہ کب کہتے ہیں اسلامی ملک ہے؟ اور اب ثابت بھی ہو گیا کہ انہیں اس سے کوئی غرض بھی نہیں ہے. بات چھوڑیے، بات وہیں پر لے کے جاتے ہیں. تو کیسی عظیم خاتون جس کا انتخاب کیا اللہ نے. قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے قربانی دینے والا کیسا ہوتا ہے. معاشرے میں اکیلا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. آج بھی اگر پورے معاشرے میں آپ سچ کی بنا پہ اکیلے ہو جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حالت ہو جاتی ہے انسان کی. بائیکاٹ، خاندان والے چھوڑ دیتے ہیں، برادری چھوڑ دیتی ہے، شہر چھوڑ دیتا ہے. اب بھی اس ملک میں تو نہ معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. آپ صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سچ کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. کتنی بھاری، یعنی ذلت تک گوارا کرنی پڑتی ہے. وہ ذلت کہ انسان اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. ایسے کمین اور پست لوگوں میں ہم گھر گئے ہیں. ایسے رذیل، ایسے گھٹیا لفظ نہیں مل رہے مجھے اردو لغت میں کہ میں ان کو لوگوں کو کس نام سے پکاروں جو انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں انسانیت کو. بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، خاندان میں رسوا کر دیتے ہیں. صرف کس لیے؟ اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ ہماری بات مانو، جھوٹ ہو یا سچ ہو. ہمارے
تحت رہو گے تم، ملک گیا جہاں جانا ہے جائے، ہماری بات نیچے نہ ہونے پائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتنا اشارہ کافی ہے، میں تو اور بھی کھل کے کہہ سکتا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا، آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اس معاشرے میں اس بی بی کا انتخاب، اور جانتی ہیں جناب خدیجہ، خود بھی جانتی ہیں ایسا تو۔ اچھا یہ بتائیے، مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک صلوات بھیجیے، بتائیے آپ کے پاس زیادہ علم ہے یا آپ کے بھائی عقیل کے پاس زیادہ علم ہے؟ مولا کے پاس علم ہے نا، سیدھی سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود جناب عقیل سے مشورہ کرتے نہیں کرتے ہیں؟ جناب عقیل کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں؟ جائے کوئی ایسا قبیلہ ڈھونڈیے، کیونکہ جانتے ہیں عقیل کیا تلاش کریں گے، ایسا قبیلہ تلاش کیجئے، ایسا خاندان جہاں دور تک نسلوں میں کوئی بزدلی کا شائبہ نہ ہو، اس قبیلے اس خاندان کی بچی سے میرا رشتہ ہو، وہ میرے عقد میں آئے، اس سے بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میری نیابت کرے۔ خلاصہ کر دیا میں نے، ہے نا؟ میں عرض سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو گزارش رکھ رہا ہوں یہ رکھ رہا ہوں کہ جانتے ہیں نا مولا، لیکن مشورہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے یا سلمان فارسی زیادہ جانتے ہیں؟ ہے نا؟ لیکن اب بتائیے خندق میں کس سے مشورہ کیا؟ خندق جو کھودی گئی کس کے مشورے کے تحت؟ یعنی شروع سے اللہ کا رسول سمجھا رہا ہے کہ انسانوں کو ڈیگریڈ نہ کرو، انسانوں میں صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ، کہ میں اپنا حکم نہیں جی میں ہوں اب میری چلے گی، باقی کسی کی نہیں، جیسے ہماری یہاں ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، ملک ہمارا ہے، ہمارے باپ کا ہے، ہمارے لیے بنا ہے، ساری زمینیں ہماری، ساری سوسائٹیاں ہماری، یہ قوم ہماری، غلام۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں ہم پر حاکم، یہ 22 کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں جو ہمارے غلام ہیں، یہ ملک ہمارا، ہمارے باپ کا، کیونکہ انگریزوں نے غلامی کے صلے میں ہمیں یہ دیا تھا، انگریزوں کی غلامی کی تھی، اس لیے وہ ہمیں حاکم بنا کے گئے تھے تم پر، تمہارا اختیار نہیں کہ ہمارے سامنے سر اٹھاؤ گے تمہارے سر کچل دیے جائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ کا رسول ائمہ طاہرین نے ایسا کیا، اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو مقامات عطا کیے، خود حکم دے سکتا ہے چھٹا امام، مدینے میں ہے نا، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا، مدینے میں خود ہیں، خود فتویٰ دیں، خود حکم دیں، نہیں، اپنے شاگرد ابو بصیر کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، جاؤ ابو بصیر، اجلس فی المسجد المدینۃ وافت الناس، جاؤ ابو بصیر میرا حکم ہے، مسجد نبی میں بیٹھو اور لوگوں کے لیے فتویٰ دو۔ یعنی اپنی ظاہری حیات میں نائب بنا کے بتا رہے ہیں کہ خبردار ہمارے نائبین کی اہمیت سے غافل مت ہو جانا، ہم نے اس لیے اپنے سامنے نائب بنائے، ورنہ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو مولا کا فتویٰ مانیں گے، جیسے آج ہیں ہم تو مولا کی تقلید کریں گے، مولا خود کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو بھیج رہے ہیں، کوئی عقائد کا مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے مولا جواب نہیں دے رہے، کہ حشام سے پوچھو، جاؤ حشام اس کا مسئلہ حل کرو، کوئی منطق کا، کوئی فلسفے کا، کوئی کہیں گا تفسیر کا مسئلہ پوچھنا، جاؤ مومن طاق سے پوچھو، مولا مجھے آپ سے پوچھنا، مولا کہتے تھے جو اس کا جواب ہے وہ میرا جواب ہے، جاؤ۔ سمجھ بھی نہیں آتی اتنی سی بات، کیوں؟ جانتے ہیں نا معصومین کہ ایک زمانے میں آئے گا کہ جب پردہ غیبت میں چلا جائے گا امام، اس لیے لوگوں کو عادی بناؤ نیابت کا، کہ جب ہم اپنے ظاہری اپنے وجود کے ساتھ اپنے نائب بنا رہے تو بعد میں تمہیں کتنی ضرورت پڑے گی ان کی، اور اگر آج وہ نائبین نہ ہوتے تو آپ کا کام ہو گیا تھا ختم۔ یاد رکھیے گا، یہ بچانے والے کون تھے شیعوں کو؟ یہ عراق، شام، یمن سب سے دفع کرنے والے دشمنوں کو مقابلہ کرنے والے کون؟ اگر یہ مراجع نہ ہوتے، اگر یہ نائبین نہ ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لڑتے جا کے جو گالیاں دیتے مراجع کو، یہ مقابلہ کرتے سامراجی طاقتوں کا، یہ مقابلہ کرتے شیطانی طاقتوں کا، اگر یہ مراجع نہ ہوتے، ان کے فتوے نہ ہوتے، یہ لڑتے، جن کا کام، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو مجاہدین ہیں انہی کے خلاف بات کرنا، جو محافظ ہیں تشیع کے انہی کے خلاف بات کرنا۔ خیر اب یہ باتیں تو روز آتی ہی ہیں، آئیے پھر واپس وہیں لے کے جائیں آپ کو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بیٹا پانی دینا۔
یا تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ کیا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو یہ سب خبریں نہیں ہیں؟ جبھی تو رشتہ وہاں سے آیا نہیں، یہاں سے گیا ہے۔ ورقہ ابن نوفل سے تو تصدیق چاہ رہی ہیں نا، جانتی ہیں نا کہ یہ میرا بھائی عالم ہے، یہ میرا بھائی کتاب کی خبریں رکھتا ہے، یہ میرا بھائی زبور کا عالم ہے، یہ میرا بھائی توریت کا عالم ہے، یہ میرا بھائی انجیل کا عالم ہے۔ اس میرے بھائی نے پوری زندگی سفر کیا ہے۔ اب میں ساری دنیا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک ان کے سفر کا تعلق ہے کہ آپ سفر میں رہتے تھے، علم 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 حاصل کرنے کے لیے جانتی تھی، اس لیے تصدیق چاہیے کہ کیا رائے ہے تمہاری محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات بھیجو، کیا رائے ہے تمہاری؟ صرف خلاصہ پڑھ رہے ہیں، تو بڑے بہت طویل کئی صفحات کے اوپر ہے وہ گفتگو جو آپ کی اور ورقہ ابن نوفل کی ہے۔ میں تو چند جملوں میں خلاصہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو جواب کیا دیا تھا ورقہ ابن نوفل نے؟ خوشبختی تیرا انتظار کر رہی ہے، میں تیری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں وہ نور جو منتقل ہونے والا ہے محمد عربی سے، محمد ابن عبداللہ کے بیٹے سے، عبداللہ کے یتیم نہیں ہے، نام نہیں ہے بلکہ عبداللہ کے یتیم، کہ عبداللہ کے یتیم سے جو نور آنے والا ہے تیرے پاس، خوشبختی ہے تیرے لیے بہترین خبر ہے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، یعنی ان کو یہ تک معلوم تھا کہ میں مر جاؤں گا، اتنی خبر رکھتا تھا وہ غیب کی۔ یہ ملا کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ باقی سب کی غیب کی خبریں دے گا، نمرود کے نجومیوں کی غیب کی خبریں دے گا، فرعون کے نجومیوں کی غیب کی خبریں دے گا کہ انہوں نے نمرود کو بتا دیا تھا ابراہیم آنے والے ہیں، ان کے قائل علم غیب کا۔ لیکن جہاں علی کی بات آ جائے، اولاد علی کی بات آ جائے، وہاں اس کا سارا وہ علم رفو چکر ہو جاتا ہے، غائب۔ تو جانتی ہیں جناب خدیجہ، خبر دے دی، مطمئن ہو گئی، اطمینان ہوا، جائیں میری طرف سے رشتہ لے کے اپنی سہیلی، 2-3 سہیلیوں کے نام ہیں، ان سب کو جاؤ میری طرف سے ابو طالب کے پاس۔ جانتی تھی نا کہ ابو طالب سرپرست ہیں، ابو طالب اس وقت سرپرست ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اور یہ حالات پیدا کیوں ہوئے تھے؟ جب سے تجارت کا سامان ابو طالب آئے تھے نا پاس، جو مشہور روایت ہے، اور بھی بہت ساری روایتیں اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن جناب ابو طالب آئے تھے اور کہا کہ بھئی سب کو سامان دیتی ہیں آپ، اور رشتہ داری بھی ہے نا، آپ جانتے ہیں کزن بھی ہیں آپس میں، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، رشتے میں دور سے جا کے پیغمبر ختمی مرتبت کی 3rd 2nd کزن جس کو کہتے ہیں، وہ جا کے پھوپھی ہو جاتی تھی۔ جناب ابو طالب کی 2nd کزن تھیں جناب خدیجہ بنت خویلد ابن اسد، ٹھیک ہے، یہ جن سے بنی اسد 2 قبیلے ہیں، ایک بنی اسد پہلے ایک اسد گزرے تھے، اسی میں ہیں عبد مناف کی اولاد میں، بلکہ عبد مناف سے بھی پیچھے یوں سمجھی کہ قریش کی اولاد میں، وہ بنی اسد قبیلہ ایک الگ ہے۔ ایک بنی اسد چلا تھا، یہ ظاہر کے بعد میں تو یہ چھوٹا قبیلہ ہے، یہ ہے جناب فاطمہ بنت جناب خدیجہ بنت خویلد کا، کیونکہ خویلد کے والد تھے اسد۔ ان کی اولاد کیا کہلائی؟ ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ سب ہمیشہ زمانے جاہلیت میں، یہ ہمیشہ، میں پڑھ کے بتا دوں کبھی حلف الفضول یا کوئی معاملہ ہو، یہ ہمیشا ہاشم کا ساتھ دیتے تھے، اس کے بعد بنی ہاشم کا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی پہلے معاملہ فہمی تو کر لو، سمجھ تو لو معاملے کو کہ ہمارا جھگڑا کیا مجھے جھگڑا وگڑا نہیں معلوم، بس میں یہ جانتا ہوں کہ ہاشم جہاں ہوگا حق وہاں ہوگا۔ یہ خویلد کے دادا جناب خدیجہ کے دادا کی بات کر رہا ہوں، پھر کہتے ہو کافرہ تھی، جناب خدیجہ کے دادا، یعنی ابھی کا تعلق نہیں تھا، ہمیشہ سے ایک تھے، یہ ایک بالکل ایک دوسرے کے مددگار، مودب ممید و معاون۔ اسی لیے اللہ نے انتخاب کیا ایسی ہستی کا 12 معصومین کے انوار مقدسہ کے لیے، جس میں 11 امام، ایک معصوم کونین۔ تو یہ کون ہیں؟ ہم جب گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں ہم؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَحَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ۔ اچھا اس کے بعد جو ہم ایک گواہی دیتے ہیں، ایک اور گواہی دیتے ہیں نا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ حسین آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ ارحام مطہرہ میں یہ نور رحم مطہرہ خدیجہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ارحام مطہرہ کون؟ وہی ارحام مطہرہ ہیں، وہ خواتین جہاں یہ نور گردش کرتا رہا۔ اسلاب شامخہ کون؟
محمد عربی کے بعد عبداللہ، ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، چلتے جائیے جہاں تک ہے، اور ارحام مطہرہ. تو اب جس کو ہم قرار دے رہے ہیں زیارت وارثہ میں معصومین جسے ارحام مطہرہ میں شامل کر رہے ہوں، اس کے لیے 3 شادیاں ہیں. فلاں تھا زمانے جاہلیت میں، فلاں تھا زمانے جاہلیت میں شوہر، فلاں تھا زمانے جاہلیت میں شوہر. یہ ہے وہ ارحام مطہرہ. کیوں؟ وہی آیت تطہیر کہ رچ، نجاست، پلیدگی ان کو چھو کر بھی نہیں گزر سکتی. کسی کافر سے عقد ہو سکتا ہے خدیجہ کا، جس کے رحم کو امانت گاہ قرار دیا اللہ نے 12 معصومین کے لیے. لہذا جناب ابو طالب کو بھیجا گیا. جناب ابو طالب آئے، میرے بھتیجوں کو بھی تعریفیں بہت سنی تھی. ہر ایک خاندان ہے نا، کون نہیں جانتا؟ جب پورا معاشرہ جانتا ہے صادق امین، تو کیا جناب خدیجہ نہیں جانتی؟ کہا کیوں نہیں؟ خوشی سے ابو طالب، جب آپ کے بھتیجے جانا چاہیں، جب میرا ابن ام یعنی چچا زاد کہا جاتا تھا، چاہے وہ رشتے میں بڑا ہی ہو یہ ہو، لیکن جب 2 چچاؤں کی اولادیں ہوں تو ابن ام کہا جاتا تھا. میرا ابن ام ہے، کیوں نہیں اسے دوں گی؟ جب میرے ابن ام کی خواہش ہو میں سامان دوں گی. تجارت کے لیے سامان دے دیا. غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا، اور کہا خبردار یہ ضرور دیکھنا کہ کیا کر رہے ہیں، مداخلت نہیں کرنا کام میں. یعنی جانتی ہیں نا کہ یہ اس کا مقام نہیں، اس کا اختیار نہیں کہ یہ عبداللہ کے بیٹے اور ابو طالب کے بھتیجے کے کام میں مداخلت کرے گا. بس دیکھتے رہنا. یہ بھی نہیں کہ کوئی جاسوسی کے لیے نہیں، بس مجھے بتا نا کہ یہ کیا کرتا رہا. تمہیں اس لیے ساتھ بھیجی ہوں، اور کچھ مت سمجھنا. نہ تم سپروائزر ہو مثلا، نہ تم نگران ہو، نہ تمہیں جاسوس بنا کے بھیج رہی ہوں، نہ تمہیں ان پر حاکم بنا کے بھیجوں، نہ ان کے کام میں مداخلت کرنا کہ کیوں بیچا، کس کو بیچا، کیسے بیچا، سستا بیچا، مہنگا بیچا، کچھ نہیں. بس جو دیکھو دیکھتے رہو. اب جب سفر ختم ہوا، اور خبر تو پہلے آ جاتی تھی نا رکتے ہوئے کہ مکے کے باہر ٹھہر گئے قافلے کے معلوم، تو یہ منظر کشی ہے کہ آپ ٹیرس کہتے ہیں نا اس کو، ہم بالکنی اردو میں کیا کہتے ہیں، بالکنی، آگے پردے پڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہیں انتظار میں، جانتے ہیں کہ اس راستے سے محمد عربی تشریف لائیں گے، اور کنیزیں ساتھ ہیں. اور جب آپ نے دیکھا ہے اس پردے میں سے، سامنے پردے لگے، آپ بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، تو لفظ لکھے ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے خوشی کے، کیونکہ آپ ایک نور کو آتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور آپ دیکھ رہی تھی اور فرما رہی تھی کہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا جو مسلسل محمد عربی پہ اپنا سایہ کیے ہوئے تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. قصہ مختصر. اب یہ تو پھر ایک چیز کو لوں گا نا تو اس کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے تفصیلات. قصہ مختصر. عقد ہوا. ابھی میرا خیال ہے کہ آج ہی کے اخبار میں کسی نے مجھے کٹنگ بھیجی ہے یا کل کا ہوگا واللہ عالم. میں نے اخبار پڑھا نہیں ہے، آ کے اخبار دیکھ نہیں رہا، ورنہ پابندی سے دیکھتا ہوں. کسی نے بھیجا، مضمون چھپا. ہوتا یہ نا کہ وہی والی بات، ہمارے عباس حیدر زیدی مرحوم جو شاعر تھے، بقول ان کے کہ اے میرے صاحب قلم کیا تجھے یہ پتہ نہیں، بدر سے تا غدیر خم فصل ہے فاصلہ نہیں. عقدہ حکمت ولا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے، تو نے غدیر خم کا باب لکھ تو دیا، پڑھا نہیں. چل لکھ رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں. آج کے اخبار کسی نے مجھے بھیج دی کٹنگ، لکھ رہے ہیں کہ عقد ہوا، اور یہ عقد پڑھانے والا کون؟ ابو طالب. یہ بھی لکھ رہے ہیں جناب ابو طالب عقد پڑھا رہے ہیں اللہ کے رسول کا اور جناب خدیجہ کا. ورنہ اللہ کے رسول کہہ دیتے نہیں آپ نہیں پڑھائیے، میں خود ہی پڑھ لوں گا. خود بھی تو پڑھ سکتا ہے نا آدمی، اپنا جس کو آتا ہے وہ خود پڑھ سکتا ہے، پڑھ لوں گا. نہیں، کیوں؟ تاکہ تاریخ میں رقم رہے کہ کافر تمہارے باپ دادا تھے، علی کے نہیں، محمد عربی کے نہیں. اور خطبہ تک موجود ہے تاریخوں میں. اب وہاں جاؤں گا پھر ایک اور تفصیل چاہیے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ہوئی بات. اب آتا ہے وہ مرحلہ جو سختی کا ہے. ناز و نعم میں پلی ہوئی خدیجہ، اس زمانے میں ایئر کنڈیشن گھروں میں رہنے والی خدیجہ. یہ نہ سمجھیے کہ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا تھا. تفصیل پوری لکھی. وہ جس کا آپ سنیں خس کا جس کا عطر بنتا ہے، وہ خس کی ٹٹی، اردو کے محاورے میں اس کو کہتے ہیں خس کی ٹٹی، اس جس کا وہ عطر بنتا ہے. اور اسی کے جھوپڑیاں جو بنائی جاتی تھیں اس بانس کی، سرکنڈوں کی سمجھ لیجیے آپ، بنائی تھی. وہاں اس خس کے عطر کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا.
پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ کے وہ کولر نہیں ہیں بڑے والے, پانی چلے تو ٹھنڈی ہوا, تو جو ہوا آتی تھی وہ اندر بالکل کمرے ٹھنڈے رہتے تھے اس زمانے میں. وہاں کی بات کریں تو کیونکہ آپ ظاہر ہے اتنی بڑی سب سے بڑے یعنی جن کے تاریخیں, یہ تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ سے بڑی کوئی دولت مند خاتون تھی ہی نہیں, خاتون کا مرد بھی نہیں تھا. یعنی سرزمین حجاز میں آپ یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, یقین جانیے پوری تفصیل ہے آپ کی دولت کی. آپ سے بڑا کوئی سرمایہ دار تھا ہی نہیں, کسی کا اتنا بڑا کاروبار نہیں تھا جو دیگر بر اعظموں تک پھیلا ہوا. آپ کا کاروبار افریقہ اور یورپ تک پھیلا ہوا تھا, اس لیے 40,000 نہیں 80,000 اونٹ لکھے ہیں تاریخوں نے کہ آپ کے پاس جو تجارتی یعنی بار بردار یعنی سامان اٹھانے والے جو اونٹ تھے, تجارتی اونٹ تھے, ان کی تعداد تھی 80,000. ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے, بار بار عرض کر رہا ہوں. وہ کب عقل لوگ, عقل سے پیدل لوگ سوال اٹھاتے ہیں 80,000 اونٹ مکے میں کہاں کھڑے ہوتے تھے, مکے میں جگہ کہاں تھی, اور کہتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں. ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تجارتی مال ایک جگہ ہوتا نہیں. جب بتا رہے ہیں کہ افریقہ تک اس زمانے کے حبشہ سے آگے تک, وہاں تک آپ کا سامان تجارت جاتا تھا. ادھر انطاکیہ تک, شام سے آگے یورپ تک, یعنی سمندر سے پھر وہ یورپ کے لوگ آ کے آپ کا سامان خرید کے لے کے جاتے تھے. سارے یعنی 3 بر اعظموں میں آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی, ایشیا, افریقہ, یورپ. اور بات کر رہے 80,000 اونٹ کا رکھتے تھے, 80,000 اونٹ کا مذاق اڑاتے ہیں, مذاق, اور پھر اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بکھرے ہوئے ہوتے تھے, راستوں میں ہوتے تھے جیسے اب ہوتے ہیں آپ کے, جگہ جگہ اڈے بنے ہوتے ہیں, بسوں کے نہیں بنے ہوتے, ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں بسیں, آپ کے ٹرک ایک جگہ کھڑے ہوتے ہیں. ایسے ایسے ٹرانسپورٹر ہیں جنہوں نے لوٹ مار کر کے کبھی وزیر ہوا کرتے تھے, بدبختوں نے 4-4 ہزار ٹرالر اور بسیں رکھی ہوئی ہیں. تو وہ کیا ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں؟ پشاور میں جگہ ہے, لاہور میں جگہ ہے, وہ پورے پاکستان میں دوڑتے پھر رہے ہیں, وہ سڑکوں میں پھر رہے ہیں, ان کے جگہ جگہ اڈے بنے ہوئے, وہاں کھڑے. ایک جگہ کون کھڑا کرے گا؟ یہ کھڑے کرنے کے لیے ہوتا ہے تجارتی سامان. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ جب کلپ سنتا ہوں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے, جس میں بکواس کر رہے ہیں کہ 40,000 اونٹ تھے, کہا مکہ, مذاق اڑا رہے ہیں, مذاق. شرم نہیں آتی تم کو؟ اس بیوی کا مذاق اڑاتے. 40,000 مکہ اتنا سا, 40,000 اونٹ کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ پڑھ جا کے. نیم ملا خطرہ ایمان اسی کو کہتے ہیں. اگر پورا پڑھ کے آئے نا تو کبھی ایسا نہ کرے, یہ غلطیاں نہیں کرے گا, اتنی سامنے کی غلطیاں. نیم ملا خطرہ ایمان, خود بھی نہیں جانتا اور اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ جو اپنے آپ کو بڑا لبرل سمجھتے ہیں, سو کہتے ہیں ہاں بھائی کیسے ہوگا 40,000 اونٹ. اب سمجھ میں آئی بات؟ 40 نہیں 80,000. 40 ہم نے لکھا, اہل سنت نے 80,000 لکھے. کیوں؟ پھر رہے, تجارت کر. ان سے بڑی کوئی تاجرہ نہیں تھی. اور آخر میں حالت کیا ہوئی شعب ابی طالب میں؟ کیا نوبت آئی کہ اگر چاول یا دال ذرا سی زمین پہ گر جاتی تھی نا تو بچے, خواتین وہ ایک ایک دانہ چن چن کر مٹی اور پتھروں سے نکالتے تھے. آپ نے کیا سمجھا؟ بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن اس میں بھی عرب فائدہ اٹھا رہے تھے, بلیک مارکیٹنگ. جیسے آج ایل سی نہیں کھل رہی نا تو ہر چیز فوراً ختم تھوڑی ہو گئی. جن کے پاس ہے انہوں نے ذخیرہ اندوز کر لیا. دوائیں نہیں آ رہی لیکن ہیں, مزے آ گئے ان کے. غریب مر گیا, 100 روپے والا انجیکشن 4,000 میں خریدے گا. کہاں سے خریدے؟ چوری کرے گا نا, ڈاکہ ڈالے گا نا. ایک مثال دے رہے ہیں, باقی کہانی آپ خود سمجھ لیجئے کہ کیا ہوتا ہے. فوراً خوش ہو گئے, واہ واہ واہ, ایسے نہیں. اب ذخیرہ اندوزی کا اب اتنا 10 سال میں نہیں کمایا تھا جتنا 1 مہینے میں کما لیں گے. سمجھ میں آ گئی بات ہمارے؟ بس کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان کو معلوم تھا کہ اب یہ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے سب. بنی ہاشم بنی ہاشم بنی ہاشم, اور کوئی نہیں تھا ساتھ, بنی ہاشم. اسی لیے تاریخ میں اس کا نام ہے مقاطع بنی ہاشم. بنی ہاشم کا. اور حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب نے بھی جو سیرت النبی لکھی, اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے, میرے پاس موجود ہے. اس میں بھی اس نے اس کو مقاطع بنی ہاشم لکھا, کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں. بنی ہاشم تھے جن کا محاصرہ, یا بنی ہاشم سے وابستہ جو رشتے تھے, جیسے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ, جیسے ازواج
ابو طالب دیگر جو بات ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بیٹا پانی دے لو. یا حسین سلام اللہ علیہ. تو وہاں آپ کے جو عزیز رشتہ دار تھے، خاندان تو ہوتا ہے نا، خاندان راشن آتا تھا، بلیک سے آتا تھا. یہ سرداران قریش کیا کرتے تھے رات کی تاریکی میں؟ مثلا اگر 1000 دینار کا سامان ہے تو 1 لاکھ دینار. تو یہ کس کا پیسہ تھا؟ مذاق ہے 2.5-3 سال شعب ابی طالب میں اس طرح سے گزارنا. یہ پہلا مرحلہ تھا جہاں خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ، تاکہ بنی ہاشم فاقوں سے نہ مرے. بنی ہاشم کیونکہ ہر طرف سے مقاطع ہے نا، بائیکاٹ ہے، سوشل بائیکاٹ. سنبھالا نا 2.5-3 سال کو. اس 2.5-3 سال کو سنبھالنے والی اکیلی خاتون خدیجۃ الکبریٰ. پڑھ لیجیے گا تاریخ. آپ کی دولت تھی جو کام آتی تھی، اس دولت سے وہ سامان خریدا جاتا تھا، اور رات کی تاریکی میں خچروں پہ لاد لاد کے اس شعب ابی طالب میں لایا جاتا تھا. پھر ختم ہو جاتا تھا، پھر خریدا جاتا تھا، پھر کبھی یثرب سے، کبھی وہاں سے، کوئی چیز وہیں سے، کوئی چیز کہیں سے خرید کے. پہلا مرحلہ یہ تھا خدیجہ کی وفاداری کا. خدیجہ نے ہاتھ پھیلایا نہیں کہ مجھے میرا حق دو، بیت المال سے مجھے زیادہ دو. خدیجہ نے دیا، سب کچھ دیا. خدیجہ کا ہاتھ یوں تھا. خدیجہ نے اسلام سے کچھ لیا نہیں، خدیجہ نے جو کچھ تھا اسلام کو دے دیا تھا. یہ ہوتی ہے خاتون. غار ہرا جاتی تھیں، جو لوگ گئے جانتے ہیں نا، 2000 گز یا 2000 میٹر یا جتنا بھی ہے، مجھے 2000 بتایا گیا، میں بھی چڑھ کے گیا. میں حیران ہوتا تھا. آپ جانتے جو گئے وہاں چڑھنا کوئی آسان ہے؟ غار ہرا تک پہنچنا کتنی بار راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے، سانس پھول جاتا ہے. بھائی ہم جیسی عمر کے آدمیوں کو تو چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن تو میں ایک مقام پہ پہنچ کے برداشت نہیں کر سکا، اپنے آنسو نہیں روک سکا کہ کس طرح وہ بی بی اللہ کے رسول کے لیے غذا لے کے وہاں سے مکے سے چلتی تھی اور یہاں تک کا سفر طے کر کے آتی تھی. خچر ایک جگہ تک آتا تھا نا، نہیں پہاڑ پر تو پیدل چڑھنا تھا، وہاں تک جانا، اس کا خدمت کرنا رسول کی. چلو روز نہ صحیح 3-4 دن کا سامان لے کے جاتی ہوں گی تو کتنی بار جاتی تھی غار ہرا میں؟ جا رہی ہیں، خدمت کر رہی ہیں، اس کا مقابلہ کرو گے کسی اور کے ساتھ؟ نہیں. قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں. 4 عورتوں کی مثال دی ہے اللہ نے، 2 مومنہ عورتوں کی، 2 کافرہ کی. اب آپ مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ مجھے مصروفیت میری ایسی ہے کہ وقت نہیں مل رہا، تو میں وہ آیات نکال کر لے آیا ہوں تاکہ میں لفظ بہ لفظ آپ کو سنا دوں سورہ تحریم کی وہ آیات کہ اللہ نے وہ مثالیں کیوں دی، اور پھر سمجھ میں آئے گا کہ خدیجہ کیا ہے. کہتے ہیں نا جگر جگر است دیگر دیگر است. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ سورہ تحریم، سورہ تحریم اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیات. اسی میں چاہتا ہوں کہ پورا مطلب پہنچا دوں. تو مجھے اس بات کی میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ میں خدا نہ کرے کوئی غلطی کر بیٹھوں آیت پڑھنے میں اس کو دیکھ کے پڑھ دوں گا تو یہ مجھے آسان ہے. اصل مقصد ہے آپ کو مطلب پہنچانا. مقصد اپنی قابلیت کا اظہار نہیں ہے، میں قابل ہوں بھی نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. 10ویں آیت، 10ویں آیت میں ارشاد و ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ نے مثال دی، پروردگار مثال دے، خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوجہ نوح اور لوط کی مثال دی، جو دونوں اللہ کے نیک بندوں کے تحت تھیں. نیک بندوں، نبی کی بیویاں تھیں. دونوں کس کی بیویاں تھیں؟ زوجہ نوح، زوجہ لوط، دونوں نبی کی بیویاں. قرآن کہہ رہے مثال دے رہا ہوں ان کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. اللہ مثال دے رہا ہے کہ دونوں نبی کی بیویاں تھیں، دونوں انبیاء کے تحت تھیں. یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، لیکن ان سے خیانت کی. ان دونوں نے کیا کیا؟ نوح کی بیوی نے نوح سے خیانت کی، لوط کی بیوی نے
خیانتہم، ان دونوں نے خیانت کی، گھر کے راز باہر بتائے، گھر کے دروازے پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، یہ اڑاتی تھی، یہ لوگوں سے کہتی ہے، لوگ کہتے تھے دیکھو گھر والی کی بات سن لو کیا کہہ رہی ہے، نقل کفر کفر ناباشد، لیکن یہ جملے موجود ہیں کہ دروازے پہ لوگوں کو بیٹھ کے کہتی تھی معاذ اللہ کے دیوانہ ہے، اس کی باتوں میں مت آنا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ بھی جملے، میں نے کہا نا کہ میں وہ جملے لکھے ہوئے پھر بھی نہیں پڑھ سکتا، ایسے جملے نبی کے لیے کہتی تھی بیوی ان کی، تو اللہ مثال دے رہا ہے کہ نبی کی بیویاں تھیں اور انہوں نے کیا کیا، انبیاء سے دونوں سے خیانت کی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے، اس نبی کی بیوی ہونے نے خدا کی بارگاہ میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ نبی کے خلاف گئی نا، نبی کے خلاف گئے تو نبی کا بیوی ہونا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، سورہ تحریم، نام بار بار لے رہا ہوں، پڑھ لیا 10 11 12 یہ آیات اس لیے رکھا کیجئے، ترجمہ یاد کر لیا کیجئے کہ آج کل کہیں کوئی بات کر تو بڑے ادب سے جواب دیجئے، ادب سے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل دے دیجئے نا، یہ دلیل ہے بھائی، ختم ہو گئی بات۔ ہم نہ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بھائی، نہ ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ نبی کی بیوی ہونا کوئی اعزاز نہیں ہوا ان کے لیے، تو نبی کی زوجت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان کو، ان سے کہہ دیا گیا، ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جاؤ، چلاتی رہیں گی ہم تو نبی کے گھر میں تھے، ہم تو نبی کے گھر میں تھے، جاؤ، خیانت کی تم نے، نبی کے رازوں کو فاش کیا، نبی کے اسرار کو، رسول کے اسرار کو تم نے لوگوں تک پہنچایا، سرگوشیاں کی، اندر کی خبریں باہر پہنچائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ جن کو نہیں سمجھ میں آئی ہو وہ ان سے سمجھ لینا، جو سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کیسے گھر کی خبریں باہر پہنچائی جاتی ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے بس، وقیل ادخلا، جاؤ تم دونوں، ان سے کہا جائے گا جاؤ دونوں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل النار، ماں داخلین، جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جاؤ، چلو جاؤ، تم بھی جاؤ، تم نے بہت خیانتیں کی، گھر کی خبریں باہر پہنچائیں، جاسوسی کرتے تھے، پیغامات پہنچاتے تھے کہ اب یہ دونوں، ان دونوں کی بات کر رہا ہوں بھائی، کہیں اور نہ چلے جانا، زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی بات، خیر چلے گئے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور پھر دوسری مثال 11ویں آیت میں، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال دی۔ اب دیکھیے وہ دو نبی کے گھر میں، یہ فرعون کے گھر میں، یہ اللہ قدرت، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سوال یہ نہ کرنا کہ مومنہ وہاں کیسے چلے گی، نہیں، یا کیونکہ اللہ کو مثال قائم کرنی تھی کہ فرعون کے گھر میں رہ کے، ملکہ ہو کے، اس وقت کی سپر پاور کی ملکہ ہو کے، اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ ایمان پر رہی۔ اور جب یہ اس وقت کی بات ہے جب میخوں سے ٹھونک دیا گیا تھا، جناب آسیہ کو میخوں سے ٹھونک دیا گیا، وہ کہتا تھا فرعون کہ بس اس بات سے ہٹ جا میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں، اب میں نے اپنے ایمانی مومنہ تو تھی، کہتی اب میں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، جب کر دیا تو نہیں۔ اس حالت میں جو آپ نے دعا کی نا وہ نقل کی گئی ہے قرآن میں کہ معبود، اب دیکھیں پروردگار نقل کرے کہ مقام کیا ہے جناب آسیہ کا، ایسے معمولی بات ہم پڑھ لیتے سن لیتے، لیکن ذرا زمانے میں تو جائیے نا، کیلوں سے ٹھونک دینا، زندہ رکھنا دروازے میں تاکہ پورا شہر دیکھے آتے جاتے، یہاں تک ایک واقعہ بتا دوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے، حالت پہ روئے، دعا کی تیری مشکل جلد ختم ہو جائے گی، اللہ تجھے مقام دینے والا ہے، تو آپ مسکرا رہی تھی اور کہتی تھی موسیٰ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بہترین مقام عطا کرے، جنت میں بہشت میں بہترین مقام عطا کرے۔ وہی چیز یہاں آ رہی ہے، اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی۔ اب میں نے حالت بتا دی کہ کب دعا کی، عام حالت میں دعا نہیں کی، جب اس وقت پھانسی ہوتی تھی کہ میخوں سے ٹھونک دیا جاتا تھا، جب تک دم نہ نکل جائے، 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ لگ جائے، بس کیلوں سے گاڑ کے ٹھونک کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ دعا کی، اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، معبود میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے، یعنی یہاں سے میری جان چھوٹے، مجھے موت آ جائے،
شہادت ہے ان کی، وہ شہید ہوئے کہ میری جان چھوٹ جائے، فرعون کے کاموں سے، کاروباری نہیں، فرعون کے کاموں سے مجھے نجات دلا دے، اور اس پوری ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ یعنی اگر ظلم پر خاموش رہا جائے تو پوری قوم ظالم ہے۔ فرعون کی قوم میں ہر کوئی موسیٰ سے لڑا نہیں تھا، لیکن راضی تو تھے نا، کیونکہ موسیٰ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ موسیٰ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہیں دیا، لہذا پوری قوم ظالم کہ پروردگار اس پوری قوم، اس ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دلا دی۔ تین مثالیں ہو گئیں، دو وہ ایک ہی، اب آئیے چوتھی مثال، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ اسی والی پہلے والی آیت پہ 10ویں 11ویں ہوگی نا، اسی پہ 11ویں آیت پہ یہ عطف ہے، مریم، یعنی اس سے پہلے جو ہے نا وَضَرَبَ، جناب آسیہ کی جو مثال دی گئی، بالکل اسی طرح مریم کی مثال دے وَمَرْيَمَ، اور چوتھی خاتون وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرَجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ القانتين۔ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کی مثال جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی۔ جناب مریم پہ ہم نے بہت پڑھا ہے نا آپ کے سامنے، جناب مریم جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، ہم نے اس میں اپنی، یہ آیت ہے 12ویں آیت سورہ تحریم، 10 11 12 ضرور گھر جا کے دیکھیے گا، رمضان کی راتیں ثواب اور کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی۔ اتنی بڑی مصیبت میں دے، آپ جانتے ہیں جناب آسیہ سے بڑی مصیبتیں بھی بتاتے ہیں کیا، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ آئیے ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیوں بڑی مصیبت تھی؟ دیکھیے جان اور مال کی قربانی بہت بڑی چیز ہے نا، بہت بڑی چیز جناب آسیہ نے دی، لیکن یاد رکھیے کہ کریکٹر اسیسینیشن آج بھی کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ قاضی فیصلہ نہیں دیتا، حق کا فیصلہ نہیں دیتا، کہ اگر میں نے حق کا فیصلہ دے دیا تو میری کریکٹر اسیسینیشن ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو آسان ہو گیا آپ کے لیے، مطلب کہ ہم کیسے ملونوں کے درمیان زندگی کر رہے ہیں، کیسے بدبختوں کے درمیان زندگی کر رہے ہیں، کیسے یہ ہم پر جو مسلط لوگ ہیں، لوگوں کی عزتوں کا تماشا بنانے والے، جلوس نکالنے والے، ان کے خاندانوں کی عزتوں کا تماشا بنانے والے، ان لوگوں میں جی رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی مصیبت، انسان جان کی قربانی دے دے گا، مال کی قربانی دے دے گا، جب کریکٹر کی بات آئے گی تو سرنڈر کر دے گا۔ تو ساری دنیا میں صرف رسوا نہیں ہوں گا، میرا خاندان رسوا ہو جائے گا، میرے بچے کسی کو منہ دکھانے کے قابل، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہوتا ہے یہ بلیک میلروں کا ٹولہ۔ لیکن انشاءاللہ اطمینان رکھو، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں، اطمینان رکھو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرا یقین ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں نا، اس سے ہزاروں گنا زیادہ ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ خود کریکٹر لیس لوگ ہیں، کیونکہ یہ خود بد کردار لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی شرافت نام کی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھو میری بات، سمجھ میں آئی بات؟ تو جناب مریم کا امتحان بڑا ہوا نا سب سے، ایک 14-15 سال کی بچی ہو اور انبیاء کے گھر کی ہو، جناب موسیٰ کے خاندان کی ہے، اس خاندان کی بچی بیت المقدس میں رہتی ہے، مسجد میں رہتی ہے، وقت بہت تیزی سے آج نکل گیا، بچی حجرے میں رہتی ہے بیت المقدس میں، اور پورے معاشرے میں اس کے خلاف یہ بات کہ یہ دیکھو ہارون کی بہن کو، مجازن جناب ہارون سے مثال دی گئی، تشبیہ دی گئی، دیکھو ہارون کی بہن کو، دیکھو زکریا کی بھانجی کو، پیغمبر کے، ارے دیکھو، لوگوں کو تو مزہ آتا ہے نا، ایسی خبر کسی کے بارے میں تصدیق تھوڑی کرتے ہیں سچی کہ جھوٹی، انہیں تو مسالہ چاہیے سوشل میڈیا پہ، ہے نا، فارورڈ کرو، دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو وہی معاشرہ، وہی انسان ہے، وہ بچی کہاں جائے، پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، معاذ اللہ، پھر ایسا کام، ارے دیکھو نبی کے گھر کی مسجد میں رہنے والی بچی، اس کے رحم میں بچہ کہاں سے آ گیا، یہ باردار کیسے ہو گئی، یہ پریگننٹ کیسے ہو گئی، بتائیے اس بچی کا کیا حال ہوگا۔ قرآن میں کیفیت لکھی کہ کاش میں مر جاتی، اور اگر میں تشریح کروں محاورے میں تو یوں کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں سما جاتی، اور صرف مر نہیں جاتی،
میں ایسی ہو جاتی نسیم منسیہ لوگ بھول جاتے، یعنی وہ لوگ میرا ذکر بھی بھول جاتے، کیونکہ لوگ یاد تو رکھتے نا مرنے کے بعد بھی کہتے نہیں مجھے بھول جاتے، میں تھی ہی نہیں جیسے۔ یہ بچی کا عالم ہے پورا معاشرہ۔ کیسے، کیوں بھئی کیسے سمجھائیں، کیا بتائیں لوگوں کو، کون مانے گا؟ کوئی نہیں ہے حامی سوائے گھر کے افراد جناب زکریا سمیت، تو کوئی نہیں حامی کہ معبود تو جانتا ہے کسی بشر نے مجھے چھوا ہی نہیں ہے، تو جانتا ہے۔ اور اللہ ضمانت دے رہا ہے جناب مریم کو، وقال الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء۔ ملائکہ نے جب اللہ کا پیغام پہنچا، اطمینان رکھو، پوری دنیا مخالف ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارا معبود، میں تمہارا رب، میں تمہارا اللہ، تمہیں پاک و طاہر پاکیزہ قرار دے رہا ہوں، اور تمام عالم کی، تمہارے زمانے کی عورتوں کی سردار بنا رہا ہوں، تمہیں تمہارا انتخاب کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، ملائکہ پیغام لے کے آئے، تسلی دی، تو یہ امتحان سب سے بڑا تھا نا۔ جناب آسیہ سے بڑا امتحان ہے کہ نہیں بتائیے؟ جناب ہاجرہ سے بڑا امتحان ہے کہ نہیں؟ جناب سارہ سے بڑا امتحان ہے کہ نہیں؟ اس لیے مثال دی مریم کی کہ لوگ کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، لوگ کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ اب دیکھا آپ نے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقام، کہ وہ بی بی جسے زمانے جاہلیت میں طاہرہ کہا جا رہا ہے، جسے سیدہ کہا جا رہا ہے، جسے ملکۃ العرب کہا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ پہلے شادیاں کی تھیں، ایک شادی تھی، 2 شادی تھی، 3 شادی تھی، وہ رحم مطہرہ ہے جہاں معصوم کونین کے نور کو آنا ہے، اور مطہرین کے قریب رچس پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جنہیں ہم مطہرین قرار دیتے وہاں کوئی رچس، کوئی نجاست، کوئی پلیدگی وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ اسے معصومہ کا نور، یعنی معصومہ کے نور کا مطلب یہ ہوا کہ 11 اماموں کا نور۔ لیکن کیونکہ اتنا بڑا مقام دینا تھا، اب نتیجہ سن لیجیے 2 منٹ میں نے مثالیں دی، وہ دونوں عورتوں کی بھی مثال ہو گئی، آسیہ کی، جناب آسیہ کی مثال۔ جب مقام دیتا ہے اللہ ایسے تھوڑی دیتا ہے، کیونکہ مقام اتنا عظمت والا دینا تھا، اتنا عظیم مقام کہ 12 معصومین کے انوار کا مسکن بنانا تھا رحم مطہرہ خدیجہ کو، اس لیے امتحان بھی سب سے بڑے لیے گئے، باقی کے امتحان تو اپنی جگہ۔ یہ امتحان جناب خدیجہ کے ساتھ جو الزامات لگائے مورخین نے، تاریخ نے، اس زمانے میں بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، خواتین نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، نہیں دور کے رشتہ دار سب نے چھوڑ دیا، قطع تعلق کر لیا۔ معصوم کونین آنے والی ہیں زمانے میں، اور آپ افسردہ ہیں کیونکہ ساری خواتین نے بائیکاٹ، موقع تھا، کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ایمان کیوں لائی؟ ایمان پر تو تھیں، اعلان کیوں کر دیا رسول کی رسالت؟ چھوڑ دیا، افسردہ رہتی تھی۔ حضور آئے، بہت خوش ہے، ایک دن دیکھا حضور آئے تو بہت خوش، کہتا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش رکھے، اس سے پہلے میں نے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا، آپ تو افسردہ تھیں۔ کہ حبیب خدا، میں بہت افسردہ رہتی تھی، آج میرے رحم میں جو بچی پرورش پا رہی اس نے مجھ سے گفتگو کی ہے، اس نے مجھے تسلی دی کہ میں آپ کی مونس ہوں، میں آپ کی دوست ہوں، میں آپ کی غم گسار ہوں، اے مادر گرامی، کوئی نہیں آ رہا، میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ مجھ سے باتیں کیجئے۔ یہ ہے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، جو رحم مادر میں جس کو اپنی ماں کے دکھ اور تکلیف کا خیال ہو، مجھے بتاؤ اس فاطمہ پہ اپنے بچوں کے لیے کیا گزرتی ہوگی، جو اپنی ماں کے لیے اتنی بے قرار تھی کہ جب شاہ ابی طالب کی سختیوں کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ اس جہاں سے کوچ فرما رہی تھی تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ فاطمہ کا غم ہے کیا۔ 1-2 بار کہیں تبسم کا ذکر ہے، ورنہ یقین جانیے کہ فاطمہ کے مصائب کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا جب شاہ ابی طالب کی سختیاں شروع ہوئی، اور یہ معصوم بچی اپنے لیے نہیں روتی تھی، اپنی ماں کو دیکھ کے روتی تھی کہ میری ماں پر کتنی سختیاں ہیں۔ اور اس کے بعد ماں سے بچھڑنے کے بعد پھر 1-2 مقام ہوں گے کہ جب تبسم آیا، لیکن تبسم کے ساتھ ہی ایسی خبر آتی تھی جیسے حسین کے آنے پہ خوش تھی نا ماں، حسین دنیا میں آئے، خوش ہے فاطمہ زہرا، لیکن کتنی دیر کی تھی یہ خوشی، بتا دیجئے آپ مجھے، کتنی دیر کی تھی؟ بس اتنی دیر کی تھی کہ اللہ کے رسول نے خبر دے دی کہ ابھی جبریل آئے تھے
اور یہ خبر دے کے گئے کہ پشت گردن سے یہ کئی پہروں کا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا۔ گریا شروع، پوچھا کہ اے بابا جان کون مارے گا میرے بچے کو؟ یہودی، عیسائی، مشرک؟ نہیں میری بچی، میرا کلمہ پڑھنے والے، میری رسالت کی گواہی دینے والے میرے بچوں کو قتل کر دیں گے، میرے اس بچے کو قتل کر دیں گے، کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ خیر اب وہ روایات جو آپ سنتے رہتے، یہ تو اللہ کا انتظام تھا نا، مشیت تھی کہ جس کے ذکر کو دنیا نے دبانا چاہا اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ بس چند جملے معصوم کونین کے بارے میں۔ یہ خدیجہ کی مصیبت تھی، لیکن خدیجہ نے، جناب خدیجہ نے مرتے وقت کوئی ایسی وصیت نہیں کی کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے، فلاں آئے فلاں نہ آئے، نہیں کی، حالانکہ مکے میں تھے۔ لیکن بتائیے معصومہ پہ کیا گزری کہ معصومہ نے علی کو بلا کے وصیت کی، یا ابوالحسن میرے جنازے پہ یہ ان میں سے کوئی نہیں آنا چاہیے، میں مدینے والوں سے بیزار ہوں، ان کو خبر ہی نہ کیجیے گا آپ مجھے کب دفنا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں مجھے دفنائیے گا۔ ابوالحسن وہ فضہ نے جو تابوت کا طریقہ بتایا ہے، ایسے تابوت میں میرے جنازے کو لے کر جائیے گا، مجھے حیا آتی ہے کہ تخت یا چارپائی پہ ڈال کے میرے جنازے کو لے جایا جائے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا، تخت پہ یا چارپائی پہ ڈال دیا جاتا تھا جنازہ، چادر ہوتی تھی، میری چادر بھی نظر نہ آئے کفن کی کسی کو، اتنا اہتمام کریں۔ میرے بعد امامہ سے عقد کیجیے گا، کیونکہ یہ میرے بچوں پہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ کیسا ہے، کیا محبت ہے اپنے بچوں سے، سنیے۔ رات کی تاریکی میں 2-3 جملے کیونکہ وقت بہت ہو گیا۔ جب جنازہ لے کر نکلے تھے نا علی، دو منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک جب جنازہ تیار کر رہے تھے، جب جنازہ تیار کیا معصوم کونین کا، تو جو گھر میں بیٹھے تھے دوسرے احباب خاندان کے افراد، انہوں نے علی کی ایک چیخ سنی تھی، یاد رہ گیا۔ بعد میں پوچھا یا ابوالحسن آپ جب جنازہ تیار کر رہے تھے، تجہیز و تکفین میں مشغول تھے، تو ہم نے آپ کی ایک چیخ سنی تھی، ایک فریاد سنی تھی۔ پھر علی رونے لگے۔ تو میں کیسے بتاؤں کہ جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، مگر دختر رسول نے کسی سے ذکر نہیں کیا، حتیٰ مجھ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اور جب رات کی تاریکی میں جنازہ لے کر نکلے گھر کے چند افراد کے ساتھ، چند قدم گئے تھے، پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اب جب مڑ کر دیکھا تھا تو چھوٹی سی زینب، 4-5 سال کی زینب، سیاہ چادر میں ملبوس، اور روتی ہوئی چلی آ رہی ہے پیچھے پیچھے۔ اماں مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ اماں میں کس کے سہارے جیوں گی؟ اماں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ رکھ دیا جنازہ، واپس مڑے علی، اٹھایا بچی کو گود میں، گھر میں داخل ہوئے، گود سے اتارا، پھر سینے سے لگایا۔ اب زار و قطار رو رہے ہیں علی، میری بچی زینب، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، کوئی سننے والا نہ سہی، لیکن تیرے بابا علی کو گوارا نہیں کہ تو روتی ہوئی اس طرح سے گھر سے باہر آ جائے۔ یہ ہے 11 ہجری۔ مولا کیا ہوگا 61 ہجری میں، جب کوفے کا بازار ہوگا، ہزاروں تماشائیوں کا ہجوم ہوگا، زینب ام کلثوم ناکوں پر سر برہنہ، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے منادی ندا دیتا ہوگا، آؤ لوگو آؤ، جسے آل رسول کا تماشا دیکھنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق کے اسیران کربلا، جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ بار الہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔
چوروں ڈکیتوں سے اسمگلروں سے ہماری جان چھڑا دے۔ وہ بدبخت جنہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا، ان بدبختوں سے ہم کو نجات دلا دے۔ معبود ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش رواداری پیدا کر دے۔ باری الہ ہم اس قابل نہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب تھی سیدہ عافیہ رضوی بنت سید لیاقت علی رضوی، ان کے لیے اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک۔